بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سعد رضوی نے شہباز شریف کو واضح پیغام دے دیا کہ جی بسم اللہ آ جاؤ، آپ بھی عمران خان کی طرح اپنا شوق پورا کر لو۔ بہت زبردست جواب دیا، بہت زبردست تقریر کیا پھر سعد رضوی صاحب نے۔ اس کے بعد ناظرین شہریار خان افریدی نے آدھا سچ بول کر اپنی عزت بچا لی، جو اس کا لیڈر عمران خان نے پورا سچ بول کر اپنی عزت نہیں بچا سکا تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ناظرین عمران خان کا بہت چہیتا نجم الحسن باجوہ، اس نے نکاح اور عدت کی غلط تشریح کی، غلط تجزیہ کیا، اس کی اپنی زبان میں جیسا منہ ویسی تپیڑ، اس حساب سے جواب دیں گے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین پہلے بات کرتے ہیں شہریار خان افریدی کے اوپر کہ اس نے آدھا سچ بول کر کیسے یعنی کہ اپنی عزت بچا لی۔ شہریار خان افریدی کا بیان سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے سامنے کر لوں، مثال کے طور پر کہ ایک کہاوت ہے، بڑی ایک بات بنی ہوئی ہے کہ ایک پاگل عورت تھی، وہ بھیک مانگ رہی تھی، کسی نوجوان کے پاس گئی، 10 روپے کا سوال کیا کہ 10 روپے مجھے دے دو۔ وہ ایک نوجوان تھا، میں مثال دے رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، تو اس نوجوان نے یعنی کہ اس کو کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ اندر آ جاؤ، میں آپ کو 100 روپے دوں گا۔ تو وہ جو پاگل عورت تھی وہ کہتی ہے کہ میں پاگل ہوں لیکن اتنی پاگل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ اندر آ جاؤں۔ شہریار افریدی نے بھی سچ بولا ہے، اسی طرح سچ بولا ہے کہ وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ اتنا سچ بول کر اپنی عزت ہی خراب کر لے۔ شہریار خان افریدی بڑا جذباتی انداز میں بہت بڑے بڑے بیان دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بڑی بیٹی کو گھسیٹا گیا، میری بیوی کو لاتیں ماریں گئیں اور پھر ہمیں 24 گھنٹے تک مختلف تھانوں میں گھماتے رہے، 24 گھنٹوں تک ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کو اٹھایا کیوں گیا۔ یعنی کہ ان کی بیوی کو، ان کی جو بچی کو لاتیں ماری گئی، گھسیٹا گیا، لیکن شکر ہے کہ شہریار افریدی نے اتنے تک سچ بولا ہے، عمران خان کی طرح سچ نہیں بولا ہے کہ عمران خان نے ہر پی ٹی آئی کا کارکن ہے، چاہے رہنما ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، جو بھی گرفتار ہوا تو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے۔ آپ عمران خان کا ریکارڈ اٹھا لو کہ ہر شخص کے بارے میں جو بھی گرفتار ہوا، جو بھی پولیس کے آگے گیا، تو عمران خان نے ایک ہی الزام لگایا کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شہریار افریدی نے ہوش حواس میں سچ بول کر اپنی عزت بچا لی، جو عمران نہیں بچا سکا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، لاہور جلسے میں اس نے کہا تھا کہ انہوں نے جیسا دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اس طرح انہوں نے میری بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ برکب اچھی بات ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ یہ کس طرح اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اچھا اب ناظرین بات کرتے ہیں نجم الحسن کے اوپر۔ اس کو بھی ایک تکڑا جواب دینا ہے، لیکن یقیناً میں بڑی معذرت سے کچھ اگر میرے نامناسب الفاظ ہوں تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ نجم الحسن باجوہ نے کہا ہے کہ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار کسی کو نکاح کرنے پر سزا ہوئی۔ پاکستان کی عدلیہ نے یہ اعزاز بھی اپنے نام لے لیا۔ یعنی کہ عمران خان کا جو عدت کا کیس چل رہا ہے، عدت میں نکاح کا، اس کو نجم الحسن باجوہ نے غلط بیانی سے یہ کہا ہے کہ نکاح کرنے پر عمران خان کو سزا ہوئی، حالانکہ نکاح کرنے پر نہیں ہوئی، عدت میں نکاح کرنے پر ہوئی۔ اس نے عدت کا لفظ حذف کر لیا، نکاح کا جوڑ لیا۔ چلو مثال کے طور پر نجم الحسن باجوہ کو مثال دیتے ہیں کہ اگر نجم الحسن باجوہ کو یہ محسوس ہو، اس کو ایسا لگے کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ شاید میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو وہ یقیناً بیوی کو طلاق دے دیں گے، کیونکہ اس کو جب یقین ہو جائے گا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کسی اور کا ہے، تو وہ بیوی کو، غیرت مند آدمی تو بیوی کو طلاق دے دے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو معاشرے میں یہ بات آ جائے کہ یار نجم الحسن باجوہ کتنا بغیرت ہے کہ بیوی کو بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی، ایسا نا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بار وہ بچہ حرامی تھا۔ اسی طرح عدت میں نکاح کرنے سے کیس ہوا ہے، نہ کہ نکاح کرنے سے اسلام کا غلط چہرہ عوام کو گمراہ نہ کیا جائے۔ لیکن یہ مثال تھی بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ نجم الحسن باجوہ
بیوی کو طلاق دیں گے چاہے بچہ کسی کا بھی ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ پہلے بھی کئی بار مطالبہ کر چکا ہے، اب پھر وہ اقلیتوں کے نام پہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے سعد رضوی صاحب نے خطبے کے دوران بہت زبردست بیان دیا اور اس نے واضح پیغام دے دیا اس حکومت کو۔ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو 11,500 کلومیٹر دور سوات میں ایک جلتے انسان پر تشویش تو ہے، لیکن 6,500 کلومیٹر پر غزہ میں جلتی انسانیت پر تشویش نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو معبد خانے کی نقصان پہنچنے پر تو دکھ ہوا، لیکن 10,000 مساجد کو شہید ہونے اور 3,000 مساجد کی بنیادیں ختم ہونے پر کوئی دکھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی شوق ہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کا تو جی بسم اللہ آ جاؤ۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ فیصل سبزواری کا بیان، شامی کا بیان، اس طرح کا عطا تارڑ کا ایک بیان آیا ہے، پھر اور ان کی ایک لیڈیز ہے اس کا بھی بیان آیا ہے، تو یہ کچھ ماحول بنا رہے ہیں یا یہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ جو کو مطالبہ ہے اس کے اوپر شاید عمل کیا جائے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ جی بسم اللہ آ جاؤ۔ پہلے عمران خان نے بھی کیا تھا، عمران خان نے بھی کہا تھا، شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ بھئی ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے اوپر فرانس کا پریشر ہے، ہمارے اوپر رشیا کا پریشر ہے، ہمارے اوپر سعودیہ دبئی کا پریشر ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کیا، تو ہم نے کہا ہے ہم نے تو کالا عدم قرار دے دیا۔ عمران خان نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ لبیک والے ٹویٹر پہ ہمیں بدنام نہ کریں، ہمارے اوپر برینی پریشر ہے۔ اب اگر شہباز شریف بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو یقیناً وہ کارروائی کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا بھی دور یاد کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹائم وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، شاید اس کو وہ سزا نہیں ملی، لیکن آج شاہد خاقان عباسی کا نام گمنامی میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ نواز شریف ویسے مائنس ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اب جیل میں ہے، یوتھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، ان کا جو بھی سزا مل رہی ہے وہ تحریک لبیک کی وجہ سے مل رہی ہے، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بددعا کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو نون لیگ کو بھی سوچنا چاہیے اور پٹواریوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تحریک لبیک کے اوپر چڑھ دوڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ جنہوں نے بھی تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا ان کو بہت کم عرصے میں اللہ کی ذات نے عبرت کا نشان بنایا اور وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔